آپ دماغ میں یہ امیج بنا لیں، یہ تصویر بنا لیں کہ آپ کو ہندوستان کا پردھان منتری یعنی پی ایم بنا دیا جائے 1 مہینے کے لیے، تو سر آپ سب سے پہلے کون سا کام کریں گے؟ کہوں آپ کو کہ سر آپ نریندر مودی کو کوئی مشورہ دو، امت شاہ کو کوئی مشورہ دو، تو آپ ان کو کیا مشورہ دو گے؟ اگر نریندر مودی اور امت شاہ آپ سے کوئی مشورہ مانگے آج کہ محمد شفیع صاحب ہمیں کوئی مشورہ دے دو، آپ کیا کہو گے؟ مجھے کشمیری لوگوں کو نہیں سنوانا چاہتا ہوں، میں سنوانا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ جناب محمد شفیع صاحب، ویلکم ہے آپ کا ہماری چینل پہ۔ شکریہ شکریہ، تھینک یو تھینک یو۔ سیاست سے ہٹ کر آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے، عام لوگوں کے دماغ میں جو سوال ہوتے ہیں وہی ہم آپ سے آج پوچھیں گے۔ سر، سننے میں آیا ہے کہ آپ دوسری شادی کرنے والے تھے سیاست میں آنے سے پہلے، لیکن آپ نے جب سیاست کو چنا تو آپ کو وہ دوسری شادی چھوڑنی پڑی، یہ کہاں تک سچ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری طرف سے تمام جموں کشمیر کے لوگوں کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آداب، ست سری اکال۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب میں کیا بتاؤں گا، میرے 3 بچے ہیں، بیٹی نے جی گریجویشن کیا، دوسرا بیٹا 11th کا ایگزام دیا اس نے، تیسرا بیٹا 8th کلاس میں پڑھتا ہے۔ جی سر۔ مجھے کیا مجبوری ہے دوسری شادی کرنے کا؟ لوگ کیا جی بتائیں سر، گے کیا نہیں بتائیں گے، تو اس پہ میں آپ کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا، اس پہ کوئی آپ بحث نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بتاؤ کہ لوگوں کی کتنی مشکلات ہے آج، جی جی لوگ جموں کشمیر کے لوگ بہت ہی سفر کر رہے ہیں جی آج۔ سر، جموں کشمیر کا یوا جو پی جی کر کے ایم کام کر کے ڈگری کر کے گھر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو انٹرویو دیتے ہو، جب بھی آپ کہیں پہ میٹنگ کرتے ہو، کہیں پہ پروگرام ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہاں پہ آپ لیکچر دیتے ہو، تو آپ بھاوک کیوں ہو جاتے ہو؟ آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے سر؟ میں ایک چیز بتاؤں گا، اگر میری قوم کو کسی جگہ بھی نقصان ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گا، ببر شیر یہ کبھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ میں اسی 8-10 سالوں میں مجھے غصہ پیدا ہو گیا، کیوں کہ 8-10 سالوں میں جموں کشمیر تباہ ہو گیا، ہمارا جموں کشمیر برباد ہوا۔ 5 اگست 2019 جو بھی تھے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس وہ سب کچھ لوٹ لیا بھاجپا والوں نے۔ غصہ چڑھے گا نہیں یا نہیں چڑھے گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ جی نے سر، پیدا کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کس لیے؟ کرسی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کہ قوم کے لیے ساتھ شان بشانہ کھڑا رہنے کے لیے۔ جو ہماری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ کیا ببر شیر یہ برداشت کریں گے؟ ببر شیر کئی بار بھی جیل بھی گیا اس قوم کے لیے۔ ہاں بہت اچھا جو آپ جوانوں کی بات کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن سر جو آپ ببر شیر آپ کا نام پڑا ہے، جو یہ ایک لقب ہے جو عوام میں مشہور ہو گیا ببر، تو یہ کب سے ببر شیر آپ کے پیچھے نام پڑ گیا اور کب آپ کو پتا چلا کہ مجھے لوگ ببر شیر کہتے ہیں، یا آپ نے ہی لوگوں کو کہا کہ مجھے ببر شیر کہو؟ میں ایک چیز بتاؤں گا جناب، جو نام چنتا ہے وہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ بالکل جب اللہ تعالیٰ کوئی نام چنتا ہے نا، بس لوگوں کی ذہن میں وہی پیدا ہوتا ہے۔ آج لیڈروں کو بھی بتائے، جب جلسے جلوس ہوتے ہیں نا، آ گیا جی آ گیا ببر شیر آ گیا، نقلی شیرا اتوا ڈیرا اصلی شیرا آ گیا، وہ 2 سیکنڈ میں نام دیتا ہے، وہ جی ہے۔ مگر آج یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چنا، آج پورا ورلڈ جانتا ہے ببر شیر کو۔ ببر ان شیر کو کون ہے؟ کون جانتا ہے؟ آج کوئی نہیں پورے جانتا۔ ورلڈ جانتا ہے ببر شیر کو، کیونکہ ببر شیر ڈرنے والا نہیں ہے، ببر شیر نہ جھکنے والا ہے، ببر شیر نہ بکنے والا ہے۔ ببر شیر ڈرتا ہے ابھی صرف کیا ہے سر؟ جس نے ببر شیر پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ لیکن کسی سر نے پیدا پھر نہیں بھی کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
پھر بھی سر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ببر شیر نام کہاں سے پیدا ہو گیا، ایسا کیا کیا تھا آپ نے لوگ آپ کو ببر شیر کہنے لگے؟ پھر بھی کچھ تو گیس دیجئے۔ ہاں ریپیٹ کرو، ریپیٹ، میں نے سنا نہیں۔ سر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پھر بھی آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ببر شیر کب سے آپ کو لوگ کہنے لگے ہیں، اور ببر شیر کیسے نام آپ کے پیچھے پڑ گیا، تھوڑا تو بتائیے اپنے ناظرین کو۔ ببر شیر میں ایک چیز بتاؤں گا، جب وہ بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی الیکشن تھا، میں جی الیکشن لڑ رہا ہوں ادھر اپنے علاقے میں کھاگ میں، اسی ٹائم جی لاسٹ دن تھا الیکشن کا، کسی نے بولا کہ بھاجپا کا لیڈر ایک نے بیان دیا ہے، نام نہیں میں ڈکلیئر کروں گا، بھاجپا لیڈر نے ایک نام دیا، بتایا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جے شری رام پڑھاؤں گا۔ اچھا میں نے کمپیننگ نہیں چلائی، لاسٹ ہی دن تھا، میں اسی ٹائم واپس آیا سری نگر میں نے بیان دیا، میں نے بتایا اس کو جس نے یہ بتایا کہ میں جموں کشمیر کے لوگوں کو جے شری رام پڑھاؤں گا، میں نے ان کو بتایا کہ میں ان کو کلمہ پڑھاؤں گا، تو اسی دن سے پیدا ہو گیا نام، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، اسی دن سے پیدا ہو گیا ببر شیر۔ جی جی، تو بہت اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ سیاست میں کس پارٹی کے ساتھ جڑے ہو، اور جس کے لیے آپ کمپیننگ کہیں چلا رہے ہو آج کل؟ میں 18 سال سے کانگریس کے ساتھ ہوں، جیسے مجھے لاکھوں تعداد میرے فین بن گئے، ویسے میں بھی راہل گاندھی جی کا فین بن گیا۔ کیوں میں فین بن گیا ان کا؟ کیونکہ گاندھی خاندان نے بہت ہی کچھ دیا ملک کو، قربانی بھی دیا، سوئی سے جہاز تک دیا، تو جو 8-10 سالوں میں یہاں نئی سرکار آئی ہماری بھارت میں، تو انہوں نے دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا جناب۔ جی، تو مجھے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، مجھے یہی دشمنی ہے کہ اگر بول رہے کہ جموں کشمیر ہندوستان کا تاج ہے، اس تاج کو کیوں ستولی ماں کا سلوک کر رہے ہیں؟ کیوں جو جموں کشمیر ہندوستان کے تاج، جموں کشمیر کے بچے، ان کے ساتھ ستولی ماں کا کیوں سلوک کر رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں روزگار دے رہے ہیں؟ جو پی جی کر کے، ایم کام کر کے، ڈگری کر کے، کل ایک بھائی میرا اننت ناگ سے، ہماری بچے، وہ اننت ناگ سے مجھے فون کر رہا ہے کہ بول رہا ہے میں نے ایم کام کیا، شفیع صاحب ہم نے ایم کام کیا، میں جی مزدوری سر، کر رہا ہوں، 200 روپیہ کماتا ہوں دن کو، کیا کروں گا؟ بچوں کو کیا دوں گا؟ مجھے رونا آیا، کیا ہوا اس جموں کشمیر میں؟ جن ماں باپ نے محنت کیا، مزدوری کیا، زمین بیچا، بچوں کو پڑھایا، آج وہی بچے آج گھر میں ٹینشن میں ہے، بے چینی میں ہے، بے قراری میں ہے، تو ہاں کیا سر، یہ ببر شیر برداشت کریں گے؟ نہیں ببر یہ شیر کبھی کانگریس یہ کے وقت برداشت میں نہیں بھی کریں تھا گے میری۔ سر، کانگریس کے وقت میں بھی ایسا تھا سر، ستیلی ماں کی بات کی آپ نے، مجھے یاد آ گیا، کانگریس کے وقت میں بھی بے روزگاری چرم پہ تھی۔ چاہے 4-5 لاکھ یہاں آج ملازم ہے، وہ کس نے دیا؟ میں ایک چیز بتاؤں گا، جو آج کام کر رہے ہیں کس کی دین ہے؟ یہ تو کانگریس کے دین ہے۔ تو بھاجپا نے کیا دیا؟ بھاجپا نے دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا جناب، سر مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے بھاجپا سے۔ سر کانگریس تو اپنی کانگریس نے پارٹی بہت ہی نہیں سنبھال پا رہی ہے، کانگریس تو اپنی پارٹی کو نہیں، اپنے گھر کو نہیں سنبھال پا رہی ہے، وہ کیا لوگوں کی سوچے گا، کیا لوگوں کو دے گا راہل گاندھی آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ سر کیوں نہیں سنبھالا انہوں نے اپنا گھر؟ کیوں نہیں، نہیں کہاں سنبھالا؟ سر، نہیں ہاں؟ کہاں سنبھالا سر، بکھر گئے کیوں نہیں ہیں، سنبھالا؟ 150 کے قریب ان کے منتری بی جے پی جوائن کر چکے ہیں، بی جے پی 150 کے قریب منتری۔ یہ تو کوئی غدار بھی ہوتا ہے نا، تو ببر شیر غداری نہیں کرے گا، چاہے راہل جی کچھ دے گا یا نہیں دے گا، انشاءاللہ مرتے دم تک میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، چاہے انشاءاللہ وہ جیت جائے گا، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے گا، ہار بھی جائے گا، آخری دم تک میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ ببر شیر وہ بے ایمان آدمی نہیں ہے
बबर शेर वो बेईमान आदमी नहीं, कल एक के साथ दूसरे दिन दूसरे के साथ, जो कश्मीर में हुआ है, तो बबर शेर ये काम नहीं करेंगे। अच्छा सर, आप बताइए कि किसी और पार्टी वालों ने कहा आपको हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आए, कभी ऐसा न्योता मिला है आपको? सब पार्टियों ने मुझे ऑफर किया, सब पार्टी ने मुझे नाता भेजा है, तो मगर बबर शेर मैंने बताया मैं वो कश्मीर का दलाल नहीं हूँ, इस जिन्होंने हमारा कश्मीर बेच कर खाया, बबर शेर वो काम नहीं करेंगे। बबर शेर इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार है। बबर शेर कुर्सी के लिए भूखे नहीं है, बबर शेर कौम के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक इस कौम को मैं इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। मगर बबर शेर कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह जितनी भी हमारे हिंदुस्तान में पंजरे हैं उसमें जम्मू कश्मीर के कबूतर है, उन पंजरों में जम्मू कश्मीर के कबूतर है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा मैं कोशिश करूंगा उनको उन पंजरों से जो कबूतर पंजरों में हैं, इंशाल्लाह बबर शेर कोशिश करेंगे उन कबूतरों को पंजरों में से आजाद कराने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर, बबर शेर की हमदर्दी को हम समझ सकते हैं, बबर शेर की हमदर्दी को हम समझ सकते हैं सर, इसीलिए आपके लोग फैन है, क्योंकि आप जो दिल से बात करते हैं नौजवानों के लिए, आप रोजगार की बात करते हैं, आप जो है ये जो तानाशाही है उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी हाल में कोई इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया है? क्या लोकसभा इलेक्शन में आपने फॉर्म भरी है? क्या आगे कुछ क्या इरादा है आपका? मुझे हजारों की तादाद लोगों ने बोला कि फार्म भर दो। मैं घर बैठ के मैं एक चीज बताऊंगा जनाब, घर बैठ के मैं 50,000 वोट लूंगा, मगर मैंने सोचते अगर मैं इलेक्शन में उतरूंगा तो कौम को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वोट डिवाइड हो जाएंगे। कि मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी कौम को नुकसान हो जाएगा। तो लोगों ने मेरे लिए फार्म भी लाया और अपने जेब से पैसे खर्च किया। तो मैंने अपने दिल से मशवरा किया, सबसे पहले मैंने अल्लाह ताला से मशवरा किया, उसके बाद मैंने सोच लिया कि उनको नुकसान हो जाएंगे, कि वो डिवाइड हो जाएंगे। समझते हैं मोहम्मद शफी साहब, आपने अलायंस जो रखी है, अलायंस के साथ आप रहे हैं। तो सर यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाहूंगा मोहम्मद शफी साहब, आप बार बार अल्लाह का जिक्र तो करना ही है हमें, अल्लाह की बात तो करनी है हमें, लेकिन आप बार बार इस्लाम की बात करते हैं, आखिरत को याद दिलवाते रहते हैं अपने हर एक इंटरव्यू में, वहां पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं। तो बबर शेर हम आपसे जानना चाहेंगे, बुरा ना माने, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? मैं क्या बताऊंगा क्या बताऊंगा जनाब, वो तो अल्लाह ताला को पता है। नहीं, वो तो अल्लाह ताला को पता है। अगर जिना मैं एक चीज बताऊंगा, अगर मैं जिनको कहीं मेरी नमाज कज़ा होती है, मैं जब मैं घर में पहुंचता हूँ शाम के टाइम को, तो मैं पूरी 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ, अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया हमारे तरफ 1 कदम आ जाओ, हम आपकी तरफ 10 कदम आ जाएंगे। मैंने उसी का दामन पकड़ लिया। मैं लीडरों का गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ सिर्फ किसका? अल्लाह ताला का गुलाम हूँ, जिसने मुझे पैदा किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मैं लीडरों का गुलाम नहीं हूँ जनाब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ना मैं कौम को गुलाम बनने नहीं दूंगा, ना मैं बनूंगा, ना कौम को मैं गुलाम बनने नहीं दूंगा। बबर शेर ये बात हमने इसलिए की क्योंकि जो बंदा इस्लाम की ज्यादा बात करता है, लगता है कि वो इस्लाम को भी ज्यादा फॉलो करता है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। बबर शेर जो एक बात है वो ये है कि आपकी उर्दू जुबान में सुधार आया है, आप अच्छी उर्दू बोलने लगे हो। पहले कभी आप बोलते थे कि आप रात को बच्चों को खाते हो, बहुत ऐसी बात, ऐसे इस्तेमाल। नहीं, एक चीज, जब मैं उधर सोपुर में गया था, मुझे बहुत ही मतलब दिल में आपने अच्छी फ्रैंक उर्दू बोलने लगे हो बबर शेर, किस तरीके से ये सीख गए आप? नहीं, मुझे बात करने दो। जब मैं सोपुर गया था, जो वहां के टांगे वाले हैं ना, उनको बहुत ही नुकसान हुआ, मुझे दिल में ठेस पहुंची कि जब उन्होंने अपना फरियाद मुझे किया है तो मुझे रोना आया, फिर मैं जज्बाती हो गया। तो फिर मैंने उस टाइम मुझे
میں نے یہ बच्चों बताया, को खाने की बात की। हाँ हाँ मैंने बताया, तो मैंने बताया ये बच्चों को क्या देंगे, उसमें हो गया कि यही कि होता है रात को बच्चों को खाती है। हाँ, वो इंसान से भूल चूक होती है, लेकिन उर्दू में सुधार आया है सर, बहुत अच्छा सुधार आया है। ये क्या वाकई आया है या मुझे लग रहा है? देखेंगे, कश्मीरी की कहावत है, इसका कब्र बटिस पे वात इंसान इस काल हेचुन, तब तक सीखना चाहिए। जी जी, हम भी सीख रहे हैं, आप हमारे बड़े हो, आपसे सीख रहे हैं। सर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, तमाम लोगों का ये मन में सवाल होता है दिमाग में कि बाबर शेख को कोई ये पूछे कि आप मतलब कश्मीर में रहते हो, कश्मीर के लोग आपको सुनते हैं, कश्मीर के लोग फॉलो करते हैं, तो आप कश्मीरी जबान में क्यों नहीं बात करते हो, मीडिया में आकर कश्मीरी जबान में क्यों नहीं इंटरव्यू देते हो? हमेशा उर्दू जबान में आपने जो हर किसी से बात की है, उसका रीजन उर्दू जबान से मैं इतनी एक ही मोहब्बत क्यों? बताऊंगा, मुझे कश्मीरी लोगों को नहीं सुनवाना चाहता हूँ, मैं सुनवाना चाहता हूँ जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं, जो बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंचना चाहिए। कश्मीरी कौम को पता है, जम्मू कश्मीर के कौम को पता है बाबर शेर किस लिए निकले हैं। जब मैं कश्मीरी में बात करूंगा, जो बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं वो इंग्लिश में बात नहीं समझते, तो वो कहाँ कश्मीरी में सुन जाएंगे? अच्छा, वो कश्मीरी नहीं सुनते हैं? कहाँ सुनेगा, वो तो इंग्लिश में किसी का फरियाद नहीं सुनते, तो वो कहाँ सुनेंगे कश्मीरी में? अच्छा इसीलिए मैं ठीक है मोहम्मद, जब मेरा डिमांड पूरा हो जाएंगे तब तक मैं उर्दू में बात करूंगा, मेरे डिमांड जी पूरा हो जाएंगे उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी में बात करूंगा। अच्छा कब करोगे, लगभग कब करोगे कश्मीरी में, कब बात शुरू करोगे जब आप? तक मेरा डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा डिमांड जम्मू कश्मीर के कौम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। अच्छा उर्दू करते रहोगे, ठीक है सर। सर अगर हम आखिरी एक बात आपसे करेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी आपका इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं आखिरी बात आपसे ये कहूंगा, अगर मैं कहूँ आपको कि सर आप नरेंद्र मोदी को कोई मशवरा दो, अमित शाह को कोई मशवरा दो, तो आप उनको क्या मशवरा दोगे? अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपसे कोई मशवरा मांगे आज कि मोहम्मद शफी साहब हमें कोई मशवरा दे दो, आप क्या कहोगे उनको? मशवरा तो मेरा यही है, अगर बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, इस ताज के साथ वही सुलूक करना चाहिए, इस ताज के बच्चों के साथ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ तो कैजुअल लेबर डिलीवेजर 20-25 साल से सड़कों पर है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर वो सड़कों पर है, हमारे जेएंड के एसपीओ वो देखो 6,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, हमारी जेएंड के पुलिस उनके साथ नाइंसाफी हो रहे हैं, उनको 70 रुपया रिस्क लोन्स मिलता है, उनको 17,500 रिस्क लोन्स मिलना चाहिए। हमारे ट्रेड वाले, बिजनेसमैन, छापरी फरोश, ऑटो रिक्शे वाले और किसान भाई, उनको जो डिमांड है वो पूरा करना चाहिए, तभी मैं मानूंगा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। सर ये तो बहुत सारी बातें हो गई ना, तभी मेरी डिमांड, तभी मैं मानूंगा ये प्राइम से कुछ न कुछ किया है। आप बताओ मुझे जनाब, मशवरा है, ठीक है सर, ठीक है, मुझे एक बात करने दो, आज गरीब मजलूम के पास कितना बिल आ रहा है? 3,000-4,000 रुपया बिल आता है। 10 साल पहले 300-250 रुपया बिल आता है। गैस सिलेंडर का क्या दाम है? महंगाई उरूज पर है, गरीब लोग मर रहे हैं यहाँ, ये बाबर शेर बर्दाश्त करेंगे? मेरी गरीब के बच्चे वो रो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिलेगा, क्या बाबर शेर बर्दाश्त करेंगे? सही बात है, सही बात है, ये हमदर्दी है आपकी सर, मोहब्बत है आपकी, इसे हम सल्यूट करते हैं। अच्छा सर मैं आपसे एक आराम से एक सवाल पूछूंगा आखिर में, अगर आपको हिंदुस्तान का मिसाल करें, मिसाल आप दिमाग में ये इमेज बना लें, ये तस्वीर बना लें कि आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यानी पीएम बना दिया जाए 1 महीने के लिए, तो सर आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? मिसाल देते हैं हम, अगर आपको हिंदुस्तान का पीएम बना दिया जाए। ना मुझे शौक है पीएम बनने का, ना मुझे शौक है सर मिसाल कौन, मैं ये नहीं कहता हूं सर
میرا کہنے کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر آپ 1 مہینے کے لیے پی ایم بن جاؤ تو آپ سب سے پہلے ہندوستان کے لیے کیا کام کریں؟ مطلب کیا سوچ ہے آپ کی؟ سب سے پہلے کون سا کام ہندوستان کے لیے ضروری ہے؟ میری گزارش ہے ہمارے ملک میں خوشحالی آنا چاہیے. جو ہمارے ملک میں صدیوں سے بھائی چارہ چل رہا ہے, چاہے ہندو رہتا ہے, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہے آپس میں بھائی بھائی. میرا مشن یہی ہے. اور جو ہاں، ہمارے سب کا ساتھ سب کا وکاس. ہمارے بھارت میں آج میری خیال سے پورے بھارت میں لوگ ٹینشن میں ہیں, بے چینی میں ہے, بے قراری میں ہے. تو یہ ان کو ٹینشن دور ہونا چاہیے. میری گزارش یہی ہے. باقی مجھے یہ شوق نہیں ہے میں ایم پی بنوں گا, پردھان منتری بنوں گا, ایم ایل اے بنوں گا, سرپنچ بنوں گا. مجھے وہ شوق نہیں ہے. مجھے وہ شوق ہے کہ قوم کے جو ہماری بہنیں, دوست, رفیق, مائیں, بزرگ, ان کی زبان میں ببر شیر کے لیے دعا نکلنا چاہیے. بس میرے لیے چلو وہی کافی ہے. وہ میری آخری گھر میں درکار آئیں گے جناب, وہ میری آخری گھر میں درکار آئیں گے. جی سر, اس جی کے سر. لیے میں کام کر رہا ہوں. تو یہ تو نریندر مودی بھی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس. جو آپ کر رہے ہو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہمارا یہی. میں ایک چیز بتاؤں گا جناب, سب نے ساتھ دیا تو وکاس تو کہاں ہے؟ سب نے, پورے ہندوستان کے لوگوں نے ان کو ساتھ دیا تو وکاس تو کہاں ہوگی؟ ہماری روزگار کہاں ہوگی ہمارے ملک میں نوجوانوں کی؟ اگر یہاں سے ٹھیک ہے سر. ہمارے جے اینڈ کے اسٹیٹ میں سے باقی ملکوں میں جاتے ہیں جاب کرنے میں, کیا ہمارا اتنا ملک بڑا ملک ہے, کیا ہمارے اتنے بڑے ملک میں ہمارے جے اینڈ کے یواؤں کو روزگار نہیں ملے گا؟ باقی ملکوں میں جاتے ہیں جاب کرنے کے. یہ بڑے بڑے پرائم منسٹر صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر راہل گاندھی سے ملے ہیں آپ کبھی؟ فیس ٹو فیس دیکھا ہے ان کو, بات کی ہے؟ کیا بول رہے جناب؟ جیسے میرا لاکھوں کی تعداد فین بن گئے, اس کے زیادہ میں راہل جی کا فین بن گیا. تبھی میں فین بن گیا جب میں ان سے ملا ہوں. 35 بار اس سے میں ملا ہوں. بھارت جوڑو یاترا کٹوا سے میں ساتھ تھا ان کے ساتھ. گڈ جاب سر. سر ایک آخری سوال, آخری کہتے کہتے بہت سارے سوال ہو گئے, کیونکہ آپ بندے ہی ایسے ہو, بہت سارے سوال ہوتے ہیں آپ سے پوچھنے کا من ہوتا ہے, کیونکہ آپ جو ایسے لیڈر ہو. تو سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کے بہت سارے مطلب ذہن میں ایسے خیالات ہو کہ محمد شفیع صاحب کے پاس اتنی دولت کہاں سے ہے, اتنے پیسے کہاں سے, اتنی انکم, کتنے باغات, کتنے مکان ہے, اتنی انکم جو ان کے پاس ہے وہ کیا کیا ہے جس سے یہ سیاست کر پا رہے ہیں؟ میں ایک چیز بتاؤں گا جناب, میں نے سب کچھ لٹا دیا اس قوم پر. آپ کو یہ پہلے سوال کرنا چاہیے, اس کے بعد یہ سوال کرنا چاہیے. پہلے میرا گھر دیکھنا چاہیے. ببر شیر کا کہاں ہے گھر؟ اس کا وہی تو گھر میں ہے بول رہا یا ہوں, نہیں مجھے گھر؟ معلوم ہے آپ سیدھے سادے انسان ہو سر, لیکن لوگوں کے نہیں لیے نہیں بول رہا ہوں. یہ پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ ببر شیر کے پاس گھر ہے یا نہیں گھر ہے, ببر شیر کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے زمین, ببر شیر کے پاس گاڑیاں ہے یا نہیں ہے گاڑیاں, ببر شیر کے پاس اکاؤنٹ بینک میں کتنا اکاؤنٹ ہے, اس میں پیسے ہے یا نہیں ہے پیسے ہے. یہ تو بینک معلوم کرنا بیلنس. چاہیے. میں نے جتنے بھی میرے پاس دولت تھے وہ سارے میں نے 18 سال اس قوم پر فدا کیا ہے. میں کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا میں نے قوم پر لگایا, وہ میرا حق بنتا ہے. اس قوم پر اگر میرا جان بھی چلیں گے, جان دینے کے لیے تیار ہوں اس قوم کے لیے. میرے پاس صرف جان بچا ہے, یہ جان بھی دوں گا اس قوم پر. نہیں, گاڑیاں واڑیاں تو ہوگی سر, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, آپ ایک لیڈر ہو. نہیں, میرے پاس گاڑی تھے, میں نے وہ بیچ دیا. میرے پاس پیسے نہیں تھے, وہ بھی میں نے بیچ دیا. سچ بتاؤں گا, جھوٹ نہیں بتاؤں. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو دے. اللہ پاک آپ سے خزانوں سے دیں گے سر. نہیں, میں آج پیدل سفر کر رہا ہوں. خدا کے گھر میں اچھا, دیر ہے دیر نہیں ہے. انشاءاللہ جب میرے قوم کو سہولت مل جائے گا, جب میری قوم کو پریشانی دور ہو جائے گی, جب میری قوم کو ٹینشن دور ہو جائیں گے, وہی میری دولت ہے, وہی میری گاڑیاں ہے, وہی میری بنگلہ ہے. بس مجھے وہی چاہیے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو مسکراہٹ آنا چاہیے. بس مجھے وہی جی شوق ہے. انشاءاللہ.
انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ آپ جیسے لیڈر ہو اور اس طریقے سے باتیں کرتے ہو، ضرور ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ایک بہار آئے گی، اور نوجوان بھی جو ہے آپ سے جڑیں گے، آپ سے محبت کریں گے، اسے سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ جو آپ کی محبت، آپ کا جذبہ ہم 1 سال سے نہیں 5 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ جی شکریہ سر، جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ۔ تھینک یو تھینک یو، میری طرف سے سبوں کو سلام بتانا، جتنی بھی وہاں میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، دوست ہیں، رفیق ہے، ان کو سبوں کو میری طرف سے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔